بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 28۔ لوگوں کی فطرت زمین کے مانند ہے۔ لوگوں کے الگ الگ مزاج پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کے مزاج کا یہ الگ الگ ہونا زمین کے مزاج کے الگ ہونے کی طرح ہے۔ بعض لوگ نرم طبیعت والے ہوتے ہیں اور بعض سخت کھردرے۔ کچھ لوگ پھلدار زمین کی طرح کھلے دل کے ہوتے ہیں اور کچھ بنجر زمین کی صورت جہاں نہ پانی ٹھہرتا ہے اور نہ گھاس اگتا ہے بخیل ہوتے ہیں۔ زمین کی الگ الگ قسموں کے ساتھ انسان کا عمل ان کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ پتھریلی اور اونچی نیچی زمین پر انسان آہستہ اور احتیاط سے چلتا ہے، جبکہ نرم اور ہموار زمین پر اطمینان سے بھاگا چلا جاتا ہے۔ لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض فجاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب۔ اللہ نے ساری زمین سے مٹھی بھر مٹی لی اور اس سے آدم پیدا کیا۔ اب آدم کے بیٹے زمین کے مطابق پیدا ہوئے ہیں، کوئی لال ہے تو کوئی سفید اور کوئی کالا ہے اور کوئی ان کے درمیان ہے، کوئی نرم مزاج ہے تو کوئی سخت کھردرا ہے، کوئی برا ہے اور کوئی اچھا ہے۔ لوگوں سے معاملہ کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ لوگوں کے مزاج کا اثر ان کے فیصلوں اور ارادوں پر پڑتا ہے۔ یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ زندگی میں کبھی آپ کو خدا نخواستہ ازدواجی معاملات میں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اپنے ایسے ساتھی دوست سے جس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ سخت اور کھردرے مزاج کا مالک ہے مشورہ کر کے دیکھیے۔ مثلا آپ اس سے کہیں کہ میری بیوی بہت مسائل کھڑے کر رہی ہے اور میرا ذرہ برابر احترام نہیں کرتی، بتاؤ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا، بیویاں صرف ڈنڈے کے بل پر سجدی رہتی ہیں، مرد بنو مرد، اس کا غرور خاک میں ملا دو اور ایسی پھینٹی لگاؤ کہ ساری عمر یاد رکھے۔ آپ غصے میں آ کر اس کی ہدایت پر عمل کریں گے اور اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ بیٹھیں گے۔ اب یہی پرابلم اپنے اس دوست ساتھی کے سامنے رکھیں جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ نرم مزاج اور حساس دل کا مالک ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کی رہنمائی کچھ اس طرح کرے گا، بھائی میرے خیال کرنا، تمہاری بیوی صرف تمہاری بیوی ہی نہیں، تمہارے بچوں کی ماں بھی ہے، اور دنیا میں کون سا ایسا بندھن ہے جسے آپسی اختلافات اور مشکلات کا سامنا نہیں؟ تمہیں صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے، جو بھی ہو وہ تمہاری بیوی ہے۔ میرا تو یہی مشورہ ہے، آگے تمہاری مرضی۔ ملاحظہ کریں کہ آدمی کی طبیعت اس کے خیالات اور نظریات اور فیصلوں پر کس قدر اثر ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے غصہ اس کی نفسیات بدل کر کے اس کے فیصلے پر اثر ڈال سکتا ہے۔ پچھلے زمانے میں ایک قاتل گزرا ہے جس نے ایک دو یا 10-20 نہیں، پورے 99 قتل کیے تھے۔ یہ معلوم نہیں کہ وہ لوگوں کے بدلہ لینے سے کیوں کر بچ پایا۔ شاید لوگوں پر اس کی دہشت اس حد تک طاری تھی کہ وہ اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، یا وہ جنگلوں صحراؤں میں چھپتا پھرتا تھا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، قابل لحاظ امر یہ ہے کہ اس نے 99 قتل کیے تھے۔ وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوا اور توبہ کرنے کا پکا ارادہ کیا۔ اس نے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے اسے ایک عبادت گزار راہب کے بارے میں بتایا جو دن رات مصلی پر کھڑا گریہ وزاری میں مشغول رہتا تھا۔ راہب تھا تو نرم مزاج لیکن تھوڑا جذباتی تھا۔ قاتل راہب کے ہاں اس کی خانقاہ میں گیا اور اس سے ملتے ہی کہا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ راہب جو ایک چیونٹی کے قتل کو بھی کبیرہ گناہ سمجھتا تھا، اس کا یہ سوال سن کر کے ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے جھرجھری لی اور چلا کر کہا، نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں۔ کم علم راہب سے جو فیصلہ کرتے وقت جذبات کو سامنے رکھے، اس سے زیادہ کیا امید کی جا سکتی تھی؟ قاتل جو ایک سخت مزاج آدمی تھا،
راہب کا یہ جواب سن کر غصے میں آ گیا۔ اس نے شعلہ بار نظروں سے راہب کی طرف دیکھا اور یکایک اپنا خنجر نکال کر اس کے جسم میں اتار دیا اور تقریباً بھاگتا ہوا خانقاہ سے نکل گیا۔ چند دن گزرے اور قاتل کو ایک بار پھر توبہ کا خیال آیا۔ اس نے کسی بڑے عالم کے متعلق معلوم کیا تو لوگوں نے اسے ایک عالم کا پتہ بتایا۔ وہ پیدل ہی اس کی قیامگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اس عالم کا سامنا ہوا تو اسے ایک سمجھدار آدمی نظر آیا جسے علم کے وقار نے رعبدار اور پرکشش بنا دیا تھا۔ قاتل نے ہمت سے عرض کی، میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی راہ ہے؟ عالم نے فوراً جواب دیا، سبحان اللہ، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ یہ ایک عمدہ جواب تھا۔ واقعی اس کے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا تھا؟ آسمان و زمین کے رب کے دربار میں حاضر ہو کر گریہ اور زاری اور عاجزی کرنے سے اسے کون روک سکتا تھا؟ عالم نے جو علم و شریعت کی بنا پر فیصلہ کرتا تھا، نہ کہ اپنے جذبات و احساسات سے مغلوب ہو کر، اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن تم برے لوگوں کے علاقے میں رہتے ہو، تم فلاں شہر چلے جاؤ، وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرنا۔ وہ آدمی توبہ کرنے کے ارادے سے خوشی کے عالم میں چل پڑا، لیکن منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی اسے موت نے آ لیا۔ اس کی روح وصول کرنے رحمت اور عذاب کے فرشتے نازل ہوئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ آدمی تو توبہ کرتے ہوئے آیا ہے۔ اس پر عذاب کے فرشتوں نے اعتراض کیا، اس نے بھی کبھی بھلائی کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اللہ نے ان کی جانب ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں بھیجا جس نے ان کے اختلاف کا یہ حل نکالا کہ دونوں شہروں کی درمیانی زمین ماپی جائے، وہ جس شہر کے قریب ہو اسی کے رہنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ در اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے شہر کو حکم دیا کہ تم میرے اس بندے کے قریب آ جاؤ، اور گنہگاروں کے شہر سے حکم دیا کہ تم میرے بندے سے دور ہو جاؤ۔ چنانچہ نیکوکاروں کے شہر کے قریب پا کر رحمت کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ آئندہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔